تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، تیری سلطنت کمال، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، کب کس کو کیا دے دے، کب کس کو کیا دے دے، کب کس سے کیا لے لے، تیرا کرم بے مثال، تو ہے کمال مولا، تو ہے کمال، تیری قدرت کمال، تیری سلطنت کمال، کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں رات اور دن رخصت ہوئے، اور اس میں ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ نیکیاں کما لی، عام دنوں سے ہٹ کر ہمارا ماحول کچھ تبدیل ہو گیا تھا، یعنی نمازوں کی پابندی بڑھ چلی تھی، تلاوت قرآن، نوافل، سنتوں کا اہتمام، اور ان سب سے بڑھ کر سارا دن اللہ کی عبادت میں تھا۔ دن تمام، یعنی طلوع فجر ابھی روشنی بھی نمودار نہیں ہوئی، ہم حالت عبادت میں آ چکے تھے اور غروب آفتاب تک مسلسل اللہ کی عبادت میں تھے۔ روزہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جو دن تمام بلا کسی وقفے کے اللہ کی عبادت پہ بندہ رہتا ہے۔ نماز میں آپ جتنی دیر نماز پڑھتے ہیں، نماز سے باہر ہوئے اور اگر آپ نے تلاوت نہیں کی، کوئی کام اور نیک کام نہیں کیے تو عبادت سے ہٹ جاتا ہے آدمی۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت تھی کہ جو مسلسل آپ
13 گھنٹے 13.5 گھنٹے تک اللہ کی عبادت اور اطاعت میں شامل تھے، اور یہ سارا وقت اس میں گناہ کا تصور نہیں تھا۔ عموماً روزے میں رہ کر آدمی، ہم تو یہی کہیں گے، روزہ بھی رہے آدمی اور گناہ بھی کرے، یہ ناممکن ہے، ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے ہمیں 1 مہینہ ایسی زندگی عطا فرمائی کہ جو اس کی اطاعت میں، فرما برداری میں، نیکی کی جستجو میں، نیک کام کرتے ہوئے ہم نے گزار دیے۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی ہم نے حاصل کیا کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ عبادت کی ایک طرف اور دوسری طرف گناہوں سے بچنے کا بھی ہم نے اہتمام کیا، نظریں بچائیں، حرام کام کے قریب بھی نہیں گئے، احکام شریعت کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں اس سے دور رہے۔ اس لیے دور رہے کہ ہمیں خیال تھا کہ ہم جو ہے روزے سے۔ تو عزیزو، یہ رمضان تمام ہم نے نیکی کی اللہ کے کرم سے، توفیق سے، اور اب شوال میں آ گئے تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ماحول شعبان کا ماحول الگ تھا، رمضان میں ماحول بدلا، گھر میں اطاعت تھی، گھر کے بچے، عورتیں، ہم سارا کا سارا ماحول اللہ کی اطاعت کا بن گیا تھا۔ کیا اب شوال میں آنے کے بعد ہمیں گنجائش ہے اس بات کی کہ وہ نیک ماحول کو چھوڑ دیں؟ یہ آپ غور کریں۔ کسان جو ہوتا ہے، جب موسم ہوتا ہے بیج بونے کا، محنت کرنے کا، بیج بوتا ہے، محنت کرتا ہے، 4 مہینے تک رات دن ایک کر کے، فصل کاٹنے کے بعد آرام کر لیتا ہے، اب اسے کوئی کام نہیں ہوتا، جو کھیت کے کام تھے وہ ختم ہو گئے، پھر جب سیزن آئے گا تو جب کام کرے گا۔ کیا رمضان کے بعد نیکی اور اللہ کے عبادات میں ایسی کوئی گنجائش ہے کہ جو نیکی کے کام تھے وہ نیکی کے کام ہم ختم کر دیں، پھر رمضان آئے تو دیکھا جائے گا؟ یہ بات سوچیں، یہ خیال کریں ہم کہ رمضان میں اللہ کے کرم سے ہم نے جو نیک کام کیے تھے، اللہ کا منشا یہی ہے کہ بندہ مومن غیر رمضان میں بھی ان باتوں پہ عمل کرتا رہے، سوائے اس کے کہ روزہ فرض نہیں ہے، سنت روزے اگر اس میں رہتا ہے تو رہے، اجازت ہے، لیکن روزہ فرض نہیں ہے۔ مگر باقی کے جو کام تھے رمضان میں جو اہمیت تھی، غیر رمضان میں بھی وہ کرنا ہے۔ نوافل کی جو عادت تھی، نوافل پر قائم رہنا ہے۔ جماعتوں کا جو اہتمام تھا وہ جماعتوں کا اہتمام کرنا ہے۔ گناہوں سے جو بچنا تھا بچ رہے تھے، آج شوال میں بھی وہ گناہوں سے بچیں، وہ بری باتیں چھوڑ جو دی تھی ہم نے رمضان میں، غیر رمضان میں بھی وہ باتیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ فرائض، یہ اللہ حرام جو ہے
صرف رمضان میں حرام نہیں تھا، حرام تو ہر آن حرام ہے، فرض ہر حال میں فرض ہے، حلال کی جستجو ہر حال میں جیسے جستجو فرض ہے، حرام سے بچنا ہر دن ہر رات ہے، اللہ سے ڈرنا جیسے رمضان میں تھا غیر رمضان میں بھی ڈرنا ہے، اللہ کی پوچھ کا احساس جیسے رمضان میں تھا غیر رمضان میں بھی اللہ سے ڈرنے اور اس کے پوچھنے کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ رمضان کے آنے کا مقصد یہی تھا، روزہ اللہ نے جو فرض فرمایا اس روزے کے فرض کیے جانے کا مقصد بھی یہی تھا، جیسے اللہ کا ارشاد ہوا تھا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں ہم نے روزہ اس لیے فرض کر دیا تم پر جیسے پچھلی امتوں پہ روزے فرض کیے قرار دیے گئے تھے، وجہ اس کی یہ ہے، غرض اس کی یہ تھی کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقویٰ تم میں پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں جاگزیں ہو جائے، اس لیے ہم نے روزہ تم پہ فرض کیا تھا۔ اور جب وہ عبادت ہم نے پوری کر لی، روزے ہم نے پورے اللہ کے کرم سے مکمل کر لیے، تو آج دلوں کا جائزہ لیا جائے، تھوڑی دیر دلوں کا محاسبہ کیا جائے، ایک مہینہ روزہ رہنے کے بعد کیا میرے دل میں اللہ کا ڈر بڑا ہے، اللہ کا خوف بڑا ہے، نیکی سے محبت بڑی ہے، برائی سے نفرت ہوئی ہے، اور اگر اس میں ہم کامیاب ہو گئے، یعنی رمضان میں جو عادتیں تھیں وہ عادتیں شوال میں بھی اگر جاری ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے روزے قبول ہو گئے، کیونکہ مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ آپ بیمار کو جب دوا دیتے ہیں، بیماری کے آثار ختم ہو جائیں، آپ خوش ہوتے ہیں کہ تکلیف کم ہو گئی، شفا کے آثار نمایاں ہے، بیماری کے ہٹنے پر آپ کہتے ہیں کہ بیمار کو شفا ہو گئی۔ اسی طرح روزہ دار کے روزے کی قبولیت کا اندازہ اس بات سے کیا جائے گا کہ جو نیکی سے محبت ہونی چاہیے تھی وہ شعبان میں نہیں تھی، رمضان میں محبت ہو گئی تھی نیکیوں سے، اور شعبان میں برائیوں سے جو رغبت تھی رمضان میں وہ برائیوں سے نفرت ہو گئی، تو سمجھ لو کہ یہ بیماری ہم میں جو تھی رمضان میں آنے کے بعد ختم ہو گئی تھی، گناہ کا مرض کم ہو گیا تھا، نیکی سے رغبت جو صحت کی، دین کی صحت کی علامت ہے، وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور آج وہ چیزیں پھر سے رمضان کی ہم میں ہیں، یعنی اللہ کی عبادت سے رغبت ہے، تلاوت سے رغبت ہے، جیسے مسجدیں رمضان میں بھری رہتی تھیں، دل مسجد کو جانا چاہتا تھا، کشاں کشاں بھاگ کر چلے آتے تھے، کیا اب بھی ویسا ہی شوق ہے، ویسی ہی رغبت ہے؟ عزیزو اگر ایسا ہے تو یہ سمجھو کہ تمہارے روزے میرے روزے قبول ہوئے، اور ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ، ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ رمضان کے بعد شوال جیسے ہی آیا پھر ہم خدا سے دور ہو گئے، غفلتیں بڑھ گئیں، نیکیوں کا شوق کم ہو گیا، گناہوں کی طرف دل مائل ہو گئے،
تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے رمضان ہمارا قبول نہیں کیا. جیسے آپ کو اس سے پہلے میں نے سیدنا عمر کا واقعہ سنایا. سیدنا عمر فاروق عید کی نماز کا خطبہ دیا، نماز پڑھائی، جلد جلد گھر آئے، دروازہ گھر کا بند کر لیا. لوگ ملنا چاہتے ہیں، سیدنا عمر فاروق نے کسی سے ملاقات نہیں کی. باہر مجمع جمع ہو گیا کہ امیر المومنین باہر نکلے تو ملے، عید کی مبارکباد دیں، دعائیں لیں، لیکن دروازہ گھر کا کھلا نہیں. اور الٹا یہ دیکھا کہ گھر سے بڑے رونے کی آواز خود امیر المومنین کی آ رہی ہے. لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا قصہ ہے، کیا تکلیف ہے، کیا حادثہ ہوا ہے وہ امیر المومنین کو کہ گھر میں سے رو رہے ہیں کیوں. بڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، امیر المومنین باہر آئے رضی اللہ عنہ. سب لوگوں نے پوچھا ما یبکیک یا امیر المومنین، ما یبکیک، اے امیر المومنین آپ کو کون کس بات نے رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں. اور لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں جبکہ آج کا دن عید کا دن ہے. الیوم یوم العید، یوم الفرح. اے امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں، آج تو خوشی کا دن ہے اور آج مسرتوں کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، لوگو یقیناً تم جو کہہ رہے ہو کہ آج عید کا دن ہے، سچ مانو آج عید کا دن ہے ضرور، لیکن کس کی عید ہے؟ عید سب کی نہیں، رمضان سب کا نہیں گزرا. رمضان کی خوشیاں، عید کی خوشیاں سب کو میسر نہیں آئیں. سیدنا عمر فاروق کا نقطۂ نظر سنا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ عید ہے سب کے لیے نہیں. کیا مطلب ہوا؟ عید آئی سب کے لیے خوشیاں نہیں لائی، رمضان آیا سب کو دے گیا نہیں. بعض رمضان میں پائے، بعض نے گھاٹا اٹھایا. ربیح الصائمون، روزہ داروں نے فائدہ پا لیا، آخرت بنا لی، خبر کو منور کر لیا. روزے جن کے قبول ہوئے اللہ نے مغفرت دے دی، رحمت سے مالا مال کر دیا، دوزخ سے نجات بھی انہیں دے دی. وخسر المبطلون، اور وہ لوگ گھاٹے میں رہے جنہوں نے روزوں کو خراب کر لیا، روزے چھوڑ دیے یا برے کام کر کے بے احتیاطی کر کے روزے انہوں نے توڑ دیے. بظاہر وہ افطار کرتے تھے، سحر کرتے ضرور تھے، لیکن روزوں کا خیال نہیں رکھا، اللہ نے ان کے روزے قبول نہیں فرمائے. تو کیا ہوگا؟ کہا کہ خسر المبطلون، ایسے لوگوں کے لیے خسارہ ہوا، گھاٹا ہوا، نقصان ہوا. انہوں نے بہت قیمتی کپڑے پہن کر عیدگاہ کو آئے لیکن وہ فائدے میں نہیں رہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو آج عید کا دن ضرور ہے، سب کے لیے نہیں. ان لوگوں کے لیے عید تھی جنہیں اللہ نے قبول فرما لیا، اور بد نصیب رہے وہ جنہیں اللہ نے رمضان میں دھتکار دیا، روزے قبول نہیں کیے اور ان کی مغفرت نہیں فرمائی، دوزخ سے پروانے نجات نہیں دیا، ان کی مغفرت کا اعلان نہیں کیا، روزہ داروں میں انہیں شامل نہیں فرمایا.
تو عزیز و بزرگ اور دوستو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ دھتکارے ہوئے لوگ جو ہے ان کی عید نہیں ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا عمر کو یہ نہیں معلوم، صحابی رسول ہے، اللہ کے پیارے رسول نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جنتی ہے. حضور کے خسر ہیں، کئی جنگ کے میدانوں میں حضور کے ساتھ جنگیں لڑی، اصحاب بدر میں شمار، حضور کے دوسرے خلیفہ. اتنے فضائل ہیں سیدنا عمر فاروق کے، خدا کے ڈر کا یہ حال ہے. یہ فرمایا عید کے دن روتے ہوئے ہچکیاں لگ گئیں. عمر کو یہ نہیں معلوم ہے، عمر کو یہ یقین نہیں ہے. آج عید کے دن اللہ نے جن لوگوں کو قبول فرمایا اس میں عمر شامل ہے یا نہیں ہے. عمر ڈر رہا ہے، آج رو رہا ہے، اس لیے اگر رمضان کی محنتوں کے بعد اللہ نے دھتکار دیا ہے عمر کو تو عمر تباہ و برباد ہو گیا. تو میں آج آپ کے ذہنوں میں یہ سوال قائم کرنا چاہتا ہوں. شیطان کا دھوکہ ہے جو اعمال پر ہمیں مطمئن کر دیتا ہے. اللہ کا کرم ہے کہ میں نے یہ کر لیا، زکوٰۃ بھی دے دی، روزے بھی رکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ لیا، اللہ کا کرم ہے، انشاءاللہ اللہ رحم فرما دے گا. اللہ ایسا ہی کر دے. آپ کے حسن ظن کے موافق اللہ ہمیں، آپ اللہ کے بارے میں جو آسانی سے ایسا گمان کر رہے ہیں، اللہ ایسا ہی کر دے. لیکن اللہ کی رضا کا حصول اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. ہزار لاپرواہیوں، غفلتوں کے بعد اللہ سے ایسی خوشگمانی صحیح نہیں ہے. حضور کا عمل، صحابہ کا عمل یہ بتاتا ہے کہ دنیا بھر کی نیکیاں کر کے ہر آن خدا سے ڈرتے رہے، روتے رہے، اعمال کی قبولیت کے بارے میں ڈرتے رہے، لرزاں رہے، ترستے رہے، راتوں کو اٹھ کے جاگتے رہے. مولا ہمیں معلوم ہے تیری سایہ نشان عبادت ہم نے نہیں کی، ہماری غفلتیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے سامنے ہیں. تیری کبریائی، تیری بڑائی اپنی جگہ ہے مولا، اس قابل ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور نہ ہم نے کی، نہ کوشش کی. غفلتیں ہم سے ہوتی رہی غفلتیں. اور خدا بندہ، خدا نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ ہم کو تو دھتکار دے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ اللہ والوں کا عمل ہے، یہ انبیاء کے طریقہ کار ہے. ہر آن ڈرتے رہے. سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا کیا ہے؟ آپ بھی پڑھتے ہیں، ظلمنا انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا. اے پروردگار، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر. اللہ کی عبادت نہیں کر کے، اللہ کا کوئی نہیں بگاڑتا. سارے لوگ خدا نہ کرے خدا سے باغی ہو جائیں، ایک بھی بندہ زمین پر اللہ کی عبادت خدا نہ کرے تو اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اور فرق تو جو پڑتا ہے، بندہ جو خدا کی نافرمانی کرتا ہے یا خدا سے بغاوت کرتا ہے،
یا اس کی عبادت نہیں کرتا اس کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو عزیزو، بزرگوں اور دوستو، وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ اللہ نے فرمایا، دعا بتائی سیدنا آدم کی، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی، معاف نہیں کر دیا، اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں شامل کر دیے جائیں گے۔ کب؟ خدا معاف نہ کرے، خدا رحم نہ فرمائے، تو سیدنا آدم نے دعا مانگی کہ خدا بندہ اگر تو رحم نہ کرے، اگر تو معاف نہ کرے خطاؤں کو، تو ہم ظلم کرنے والوں میں شامل کر دیے جائیں گے اور نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اللہ اگر رمضان میں معاف نہ کیا، روزے قبول نہ فرمائے، عبادتوں کو قبول نہ کیا، کیا ہوگا؟ نقصان اٹھانے والوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ تو میں آج ما بعد رمضان ہماری زندگی کیسے ہونی چاہیے، شوال میں ہمیں کیا فکر ہونی چاہیے، میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں۔ رمضان میں اللہ کے کرم سے اگر ہمیں نیکیاں ہم نے کما لی اور اللہ کا کرم شامل حال ہوا ہے، تو شوال میں غافل مت ہو جاؤ۔ رمضان تو جو تھا 1 کے بجائے 70 گنا ثواب ملتا تھا، وہ ثواب کم ہو گیا، تو اس لیے زیادہ عبادت اب کرو، خدا سے ڈرنا مت چھوڑو، جو نیکی کی عادت ہو چکی تھی وہ نیکی کی عادت کو قائم کرو۔ رمضان میں جو نیکی کمائی تھی وہ دولت کو تباہ و برباد مت کرو، بلکہ شوال میں وہ ذخیرے کو جمع کرنا شروع کرو۔ جو نیک بن گئے تھے، گھر میں جو نیکی کا ماحول قائم ہو چکا تھا، کوشش یہ کرو کہ وہ نیکی کا ماحول گھر میں قائم رہے، اور ہم جو نیک بن چکے تھے، بن رہے تھے، وہ نیکی کا راستہ نہ ہٹے، نہ چھوٹے۔ تو عزیزو، اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھو کہ رمضان میں روزے ہمارے قبول ہوئے، اور رمضان کا جو مقصد تھا ہم نے وہ رمضان کا مقصد حاصل کر لیا۔ جب کسی کو بیماری ہو جاتی ہے تو عزیزو، ڈاکٹر بعض وقت ایکسرسائز دیتا ہے، تمہارے ہاتھ پیر میں کمزوری ہے، متاثر ہو چکے ہیں، تو آپ ایکسرسائز کرو، ایکسرسائز کرنے سے آپ کے عضو میں قوت آئے گی، اعضاء و جوارح میں جو نقص آیا ہے وہ نقص ختم ہو جائے گا، اور تمہارا جسم چاق و چوبند بن جائے گا، پہلے کی طرح ہو جائے گا۔ ایسا کرواتے ہیں ڈاکٹر۔ تو اسی طرح رمضان ایک مشق تھی، ایک تربیت کا زمانہ تھا، ایک عادت پیدا کرنے کی مشق اور ٹریننگ اور تربیت رمضان میں اللہ نے دی۔ بھوکے رہو، پیاسے رہو، حالت روزہ کا خیال رکھ کر گناہوں سے بچتے رہو، سوچتے رہو کہ میں روزے میں ہوں، روزے کا خیال زندگی میں طاری رکھو، اور ایسا ہی خیال بعد رمضان بھی ہمیشہ تمہاری زندگی میں جاری رہے۔ 13 گھنٹے کس چیز نے کھانے سے روکا، پانی سے روکا، گناہوں سے کس چیز نے روکا؟
روزے کے خیال نے روکا، اللہ کی عبادت کے خیال نے روکا۔ شوال میں وہ خیال کو جانے مت دو، ویسے ہی گناہوں سے بچتے رہو۔ جیسے روزے کا خیال تھا روزے میں، شوال میں روزہ نہ رہ کر وہ خیال جاری رہ جائے، قائم رہ جائے، تو سمجھو کہ تم ٹریننگ میں کامیاب ہوئے، روزوں کی محنتیں تمہاری قبول ہوئی، کہ تمہارے اندر ایک خیال دل میں پیدا ہو گیا کہ مجھے حرام سے بچنا ہے۔ عزیزو، یہ مقصد روزہ تھا۔ تو بہرحال اللہ سے ڈرنا، عبادت کرنا، گناہوں سے بچنا، یہ رمضان کے لیے خاص نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، رمضان کے لیے اللہ سے ڈر خاص نہیں ہے، ہر آن خدا سے ڈرنا ہے۔ رمضان میں بھی خدا سے ڈرنا ہے، شوال میں بھی خدا سے ڈرنا ہے۔ رمضان کی نیکیوں میں اللہ نے کرم سے رعایتیں دے دی تھی، وہ رعایتیں ختم ہو گئیں، لیکن خدا کا خوف ختم نہیں ہوا، حرام حلال نہیں ہو گئے، عبادتیں کم نہیں کر دی گئیں، نیکیوں کے کرنے کا حکم نہیں اٹھا لیا گیا، ہر حکم اللہ کا شوال میں باقی ہے، نمازیں باقی ہیں، حرام سے بچنا باقی ہے، خدا کی اطاعتوں کے پر دوڑنا باقی ہے، اس کا اجر باقی ہے، اور برے کام کرنے والوں کے لیے اللہ کا عذاب بھی باقی ہے۔ تو عزیزو، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم رمضان کی ساعتوں کو، نیکیوں کے ماحول کو شوال میں ختم نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ وہ ماحول شوال میں باقی رہے۔ ہر آن خدا کے سامنے ڈرتے رہیں، روتے رہیں، خدا کے جواب دینے کا خیال ہر آن ہم پر جاری رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک سارے انسانوں کے شفیع ہیں، انبیاء کی شفاعت آپ فرمائیں گے، مقام محمود پر جلوہ فرما ہوں گے، عرش کے بازو آپ کی کرسی لگائی جائے گی، آپ جس کی سفارش کریں گے قبول ہوگی، ایسا بڑا مقام ہے۔ لیکن زندگی کیسی ہے؟ ہر آن اللہ سے ڈرتے رہتے، لرزتے رہتے ہیں۔ رمضان ہی میں عبادتیں نہیں کی، غیر رمضان میں بھی حضور کا عمل یہ تھا، مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے، مہینے کے اکثر دن روزہ رکھتے، دن تمام اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے، عبادت دن میں جاری رہتی، رات میں کچھ حصہ سوتے، اور رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت فرماتے۔ رات کا اکثر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرتا، یہاں تک کہ آپ کے پائے مباح، آپ کے دونوں پیروں پر ورم آ جاتا، اور حضور اتنا روتے رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت میں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہم، جب حضور قرآن پاک پڑھتے تو معلوم ایسا ہوتا جیسے ہانڈی میں ابال آ رہا۔ قرآن جب پڑھتے تو اتنا سینے میں آپ کے جوش آتا، رونے کی وجہ سے آپ کی حالت ہو جاتی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے ہانڈی میں ابال آ رہا ہے، حضور رو رہے ہیں،
قرآن میں اللہ نے فرمایا وما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب آپ اتنا قرآن پڑھ کے مشقت اٹھا رہے ہو کہ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کی کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ اللہ کو رحم آ رہا ہے، اتنی مشقت اٹھاتے، بلکہ ایک جگہ اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، اے حبیب رات بھر جاگنا چھوڑ دیجئے۔ دن میں مشقت ہے، رات میں مشقت ہے، آپ سوتے نہیں ہیں، آرام نہیں لے رہے ہیں، اللہ حکم دے رہا ہے اے نبی اتنا مت جاگیے، اتنا مت ٹھہریے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے ایک حصے میں آپ ٹھہرے تو بس ہے۔ نبی ہیں، سردار انبیاء ہیں، اور اللہ سے اتنی محبت ہے، اللہ کی اتنی عبادت ہے کہ رمضان میں غیر رمضان میں اتنا اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ رمضان آیا تو چونکہ رمضان گیا تو پھر چھوڑ دیا، رمضان میں نیک بنے، غیر رمضان میں پھر ویسے ہی ہو گئے۔ بعض ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، پیتے پلاتے ہیں، رمضان میں نیک بن جاتے ہیں، عید کا دن آیا پھر وہاں سے وہی پرانا کام چالو۔ بڑی بری بات ہے۔ اللہ نے جب اپنے کرم سے تجھے رمضان میں یہ بتا دیا حرام تو چھوڑ سکتا ہے، تو نے خود اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا، اللہ کا ڈر تیرے دل میں ہے، تو پھر شوال میں پھر وہ بری بات اور خبیث بات کی طرف کیوں پلٹا؟ کیوں نڈر ہو گیا؟ کیا اللہ باقی نہیں ہے؟ کیا اللہ کی پکڑ ہونے والی نہیں ہے؟ کیا اللہ رمضان میں دیکھتا ہے غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، نیکی کی طرف دوڑو، اور نہ معلوم کب ہمارا آخری بلاوا آ جائے۔ اور مبارک ہیں وہ لوگ جو نیکی کرتے ہوئے دنیا سے جائیں، اللہ کی اطاعت کے عالم میں موت آئے، اللہ کی یاد کے وقت کی حالت میں اللہ کا بلاوا آئے۔ مبارک ہیں وہ لوگ۔ بد نصیب وہ ہوں گے حرام میں مریں، خدا کو بھول کر مریں، خدا کی نافرمانی کے عالم میں مریں، خدا یاد نہ ہو اور مر جائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگ مرتے ہیں جو اللہ کی طرف رغبت نہیں رکھتے، اطاعت کی طرف رغبت نہیں رکھتے، جو کوشش نہیں کرتے کہ اللہ والے بنے، انہیں ایسے لوگوں کو موت ایسی ہی آتی ہے۔ بہرحال آج میں نے جو کوشش کی، آپ سے اس بات کی درخواست کرنے کے لیے میں نے ساری گفتگو کی کہ اپنے ماحول کو، رمضان کے ماحول کو جاری رکھنے کی کوشش کرو۔ رمضان میں جو نیکی کر رہے تھے وہ نیکی بھی غیر رمضان میں جاری رہے، اس کے لیے محنت کرو تو انشاءاللہ رمضان کی برکتیں شوال میں بھی جاری رہیں گی۔ اللہ سے یہ دعا ہے مولا ہمیں رمضان میں جو تو نے توفیق عطا فرمائی تھی، شوال میں بھی اس توفیق کو عطا فرما۔ کرم 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 مولا کر کرم کرم